الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ارشاد فرمایا، قیامت میں میرے زیادہ نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مبارک رات کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی اس میں موسم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ موسم کس طرح کا ہوتا ہے۔ پھر آگے بیان ہے کہ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے، یعنی اس ایک خاص دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، مگر اس روز اسے روک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حسین ہے یہ رات، کتنی عظیم ہے یہ بابرکت رات شب قدر۔ یاد رکھیے کہ شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اسے کیوں چھپایا گیا؟ اس کی حکمت عملی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو کریں، یعنی اسے تلاش کریں، ہر رات اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات اس میں سے شب قدر ہو، کون سی رات ایسی ہو کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب کردہ وہی رات شب قدر ہو۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس تلاش کا مقصد ہے، اس تلاش کا مطلب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر و ماہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اور یاد رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے 20 دن راتوں میں نیند کو ملایا کرتے، عبادت کے ساتھ نیند بھی فرمایا کرتے، آرام بھی فرماتے، لیکن آخری جو 10 راتیں ہوتی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں بکثرت عبادت فرماتے اور جاگ کر عبادت کرنا پسند فرماتے، اور یہ اسی لیے ہے کہ اس میں سے ایک رات کو شب قدر کہا گیا، اور امت کو یہ تعلیم مل جائے کہ
کہ اس میں تم سے جتنا زیادہ ہو عبادت کرو، ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو کہ کون سی ہے وہ رات کہ جو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ تمہارے لیے بن جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ عز و جل کی محبت کی خاطر، اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، جہنم سے آزادی کی خاطر، مغفرت کی خاطر، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی خاطر رات جاگ کر عبادت کریں اور نیکیوں میں اپنی رات کو گزارنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے میری بارگاہ میں پیش ہو کر نیک عمل کر کے گناہوں سے مغفرت طلب کریں اور معافی چاہیں، مجھ سے بخشش چاہیں، جہنم سے آزادی چاہیں۔ اور اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، اسے رزق میں کثرت کی جائے، برکت دی جائے۔ الغرض یہ کہ ہر طرح کی خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ اور مانگو، میری بارگاہ میں پیش ہو جاؤ میرے پیارے بندو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہو، اور راتوں میں تو تم مجھ سے مانگتے ہو، آج کی رات میں نے تمہارے لیے مخصوص کر دی، یہ خاص رات ہے، بس اب اس رات کو تلاش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل جانتا ہے کہ کس نیکی پر اس نے ہم سے راضی ہونا ہے۔ بظاہر کوئی چھوٹی سی نیکی جو ہمیں چھوٹی لگتی ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کا بہانہ بن جائے، وہی وہ ذریعہ ہو کہ جس سے اللہ عز و جل ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونے والا ہو۔ مثلا قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف ایک نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا۔ اس کی ایک نیکی فقط اس بات کے سبب تھی کہ ایک پیاسے کتے کو دنیا میں اس نے پانی پلایا تھا، تو بس یہی نیکی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے بیٹھ نہ جائے اور گناہوں کو اختیار نہ کر بیٹھے اور گناہوں کو آسان نہ سمجھنا شروع کر دے، بس ہر ایک گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو بندوں میں اسی لیے پوشیدہ رکھا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست عام لوگوں میں شامل ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اکثر لوگ نہیں جانتے، اور بلکہ اکثر خود ولی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے دوست کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں۔ اکثر اللہ چاہے تو بتا دیتا ہے، ان پر اس بات کو منکشف فرما دیتا ہے، اور اکثر چھپا بھی دیتا ہے۔ تو بندوں میں بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہوتا ہے، انہیں اپنا دوست بنا لیا ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ اگر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اگر اپنے رب سے اس کی رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی طلب کرنی ہے، تو بس پھر یہ بہترین رات ہے اور بہترین موقع ہے، اس سے بڑھیا موقع پورا سال میسر نہیں ہونے والا۔ اس طرح کا موقع جسے قرآن نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جسے قرآن نے کہا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، جسے قرآن نے کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات فرشتے جوق در جوق بڑی جماعتوں کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں اترتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، نیک لوگوں کے نام لکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس کی عنایتوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر یہ ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے عبادت میں مصروف تھے، تو بس اب تو ان کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل میں فرشتوں کو بھیج کر ہم پر گواہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کی قدر کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔